بلا تاخیر میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد صدیق نقشبندی صاحب سے کہ حدیث نمبر 6 سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب مولانا محمد صدیق نقشبندی صاحب، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم ہے کہ درس حدیث کا یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کے حوالے سے حدیث کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 6 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ حدیث نمبر 6، اور جو کہ علامات منافق کے حوالے سے ہے۔ تو ہم اس حوالے سے دیکھنا، سب سے پہلے تو ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طرح سے اس حدیث مبارکہ کو شروع کیا جائے گا، کیونکہ منافق کی نشانی اور منافق کی خصوصیات کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ ڈسمبلر جو ہے منافق کو کہا جاتا ہے، اور بھی ہپوکریٹ وغیرہ بھی اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو درس 40 کے حوالے سے ہم اس میں سٹارٹ کریں گے۔ تو پہلے اس سے کہ ہم سٹارٹ کریں تو آؤٹ لائن کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث جو 3 احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے فقہ الحدیث کے حوالے سے جو تشریحات شیخ محمد اقبال لاسی صاحب نے اس میں بیان کی ہیں ان سے سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر قرآنی آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد پھر مختلف چیزیں، منافق کی ڈیفینیشن کہ منافق کون ہوتا ہے، لفظی تعبیر اس کی کیا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد منافق کی جو نشانیاں ہیں، سائنز ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر جو کائنڈز ہیں منافق کی اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور پھر جو منافق کی سزا ہے تو اس کو بھی مینشن کریں گے، اور پھر ایک اہم پوائنٹ جو ہے کہ لوگ منافقت اختیار کیوں کرتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ریزن ہیں جن کی بنیاد پر منافقت اختیار کی جاتی ہے، وہ ڈسکس ہوں گے۔ اور پھر اینڈ میں ہم سولوشن کی طرف جائیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور لاسٹ میں پھر پیغام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ تو قبل اس سے کہ ہم فقہ الحدیث کو ڈسکس کریں تو پہلے ہم حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ مین ٹیکسٹ بک جو ہے جس سے ہم درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس کو ہم وہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ دوسری حدیث جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے، اس میں نبی کریم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اور جہاد کیا، نہ ہی دل میں جہاد کا ارادہ ہی کیا، وہ نفاق کی ایک قسم پر مرا۔ اور اسی طرح سے جو تیسری حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا او کانت فی خصلۃ من اربعۃ کانت فی خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ تو اس حدیث مبارک میں 4 نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر چاروں کسی ایک میں پائی جائیں تو وہ تو پھر یقیناً منافق ہے، لیکن اگر کوئی ایک خصلت بھی پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت کی جو خصائص ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک خصلت موجود ہے۔ تو 4 وہ یہاں یہ ہے کہ جو جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ تو یہ 4 نشانیاں یہاں بیان ہوئی۔ اب ہم دوبارہ اپنے سلائیڈز کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے اس کی ریسائٹیشن کر لی حدیث کی۔ فقہ الحدیث کے حوالے سے جو شیخ محمد اقبال لاسی صاحب نے جو کتاب ترتیب دی ہے اس کے اندر سر نے پیٹرن یہ رکھا ہے، ترتیب یہ رکھی ہے کہ کوئی بھی فقہ الحدیث جب کسی بھی حدیث کی تشریح کرنے جاتے ہیں آپ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ذکر کیے ہیں تو وہ 2 ہیں، الفتاح اور الباسط۔ تو اس کی 2 حکمتیں ہیں، ایک حکمت کو تو ہم یہاں ڈسکس کریں گے، اور ایک جو حکمت ہے اس کو ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ الفتاح جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، واضح کرنے والا، فتح دینے والا، کشادہ کرنے والا، اور دوسری الباسط ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے خوشحالی دینے والا۔ اور اسی طرح سے جب روح کو جسم میں پھونکا جاتا ہے تو اس وقت
बासित का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये अल्लाह ताला की सिफत है। तो इन दो सिफात का यहाँ तस्करा और इन हदीस से इसका रिलेशन ये बनता है कि मुनाफिक जब मुनाफिकत कर रहा होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि वो अल्लाह ताला को धोखा दे रहा है, जैसा कि अभी आगे आयत में भी बयान होगा। तो ये समझता है कि अल्लाह ताला को धोखा दे रहा है। तो अल्लाह ताला की ये जो सिफात हैं ये वाज़े करती हैं कि अल्लाह ताला को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तो हर चीज को जानने वाला है, खोलने वाला है, हर राज से वो आगाह है, तो उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। तो इसी तरह से जब वो जिस्म वजूद में आया तो उसमें रूह भी वो फूंकने वाला है, तो लिहाजा ऐसी जात की जो इब्तदा से इंसान को बनाने वाली है तो उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। तो लिहाजा इसके हवाले से जो सूरह बकरा की इब्तदाई आयात हैं उन मुफस्सल आयात की तरफ फिलहाल अब नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम को भी हमने मद्देनजर रखना है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईमान लाए हैं, कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन धोखा देना चाहते हैं और उनके दिलों में मर्ज है, उनके दिलों में बीमारी है, और अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को मजीद बढ़ाएगा जो है। और वो ये समझते हैं कि हम अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, और जो नेक सादा लोग मुसलमान हैं उनको धोखा देते हैं। और उसमें तफसील से बयान किया है कि जब वो मुसलमानों के साथ आते हैं तो मुसलमान बन जाते हैं, कहते हैं भाई हम कलमा पढ़ रहे हैं, वो इबादत भी कर रहे होते हैं साथ साथ, और साथ साथ जितने भी दीनी मामलात हैं उनका हुलिया हर चीज़ वो मुसलमानों जैसा होता है, लेकिन अपने दिल के अंदर कुफर जो है ना, निफाक उनके दिल में पेवस्ता होता है, वो छुपा हुआ होता है। तो लिहाजा जब वो अपने दोस्त अहबाब के पास जाते हैं तो दोबारा फिर वहां जाके वो मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं कि देखो हमने मुसलमानों को कैसे बेवकूफ बनाया, अगर हम तो काफिर थे, उनको पता ही नहीं चला। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको ढील दे दी है और उनको अल्लाह ताला उससे बखूबी वाकिफ है, लेकिन अपने ज़ौन में वो ये समझते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला को धोखा दिया। इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 142 143 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो है ये अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपने आप को धोखा देते हैं। और जब वो नमाज की तरफ आते हैं तो नमाज भी जो है ना सुस्ती से पढ़ते हैं, युराउन अन्नास, और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, दिखावे के लिए कि भाई हम मुसलमान हैं। और वो अल्लाह का जिक्र भी बहुत थोड़ा करते हैं, सिर्फ इतना करते हैं जितने से लोग उनको मान लें कि भाई ये मुसलमान है। और वो एक कश्मकश में मुब्तला है, वो अपने तौर पर भी एक ऐसी कश्मकश में कभी ईमान की तरफ लौट आते हैं, कभी वो कुफर की तरफ लौट जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हम किस तरफ जाएं और क्या करें। तो ये एक ऐसा अजाब है जो दुनिया में अल्लाह ने उन पर मुसल्लत किया हुआ है कि वो ऐसी टेंशन, ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस तरफ जाएं। अब जो डिसेंबलर जो है मुनाफिक, वो कहते हैं किसको है, इसके हवाले से हम देख लेते हैं कि इसका एक तो लफ्जी माना है, उसको गौर कर लेते हैं। मुनाफिक नफक से है, नफ, ये लफ्ज जो है इसका माना अरबी में सुरंग का माना होता है। सुरंग के जैसा कि सब जानते हैं कि दो मुंह होते हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ, तो इसके दो मुंह हैं, एक तरफ से बंदा दाखिल होता है और दूसरी तरफ से निकलता है। तो इसी तरह लोमड़ी के हवाले से मशहूर है कि जो लोमड़ी है तो वो भी अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए जो है वो ऐसा बिल अपना बना के रखती है कि अगर कोई शिकारी उसके पीछे लग जाए तो एक तरफ से उसमें दाखिल हो जाती है, और फिर शिकारी क्योंकि उसी तरफ मुतवज्जा होता है कि इस बिल से बाहर निकलेगी लोमड़ी, लेकिन वो दूसरे बिल से निकल जाती है, वो चकमा दे जाती है और वो धोखा दे जाती है। तो इसी तरह इस एक बिल को, एक साइड को नाफका कहते हैं और दूसरे को कासिआ कहते हैं। तो इसी तरह मुनाफिक भी जो होता है उसके दो रुख होते हैं, उसके दो चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा होता है जो अच्छा और बड़ी जो है ना हकीकत जो है ना वो उसमें मुब्तला होता है, अपने कुफ्र में मुब्तला होता है, और जब लोगों के सामने से हटता है तो फिर वो अपनी असल हालत पे आ जाता है। तो लिहाजा वो अल्लाह ताला को धोखा देने के मुकाबिल है। ये तो थी इसकी लफ्जी तारीफ। अब आ जाए इसकी जो इस्तिलाही तारीफ है, वो ये है कि वो जो ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में मुसलमान हो, अरकान इस्लाम पर कारबंद और इस्लामी अशगाल भी करता हो, मगर दर पर्दा कुफरी अकायद पर कायम हो, यानी कि जाहिर में इस्लाम का इजहार करना और बातिन में कुफ्र शिर्क पर रहना। तो ये तारीफ है कि एक शख्स, एक बज़ाहिर एक शख्स खुद को मुसलमान डिक्लेयर करे, खुद को मुसलमान जाहिर करे, लेकिन दर हकीकत जो है वो कुफर में मुब्तला हो, और बज़ाहिर वो अरकान इस्लाम पर कारबंद भी हो, बड़ी बड़ी नमाजें भी पढ़ता हो और बड़े उसने हज उम्रे भी कर लिए हों, लेकिन दिल में उसके कुफर मौजूद होता है, दिल में ईमान दाखिल नहीं हो चुका होता। लिहाजा जब उसको मौका मिलता है तो कुफर की तरफ पलट जाता है और फिर इस्लाम के खिलाफ वो साजिशें करने लग जाता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब आ जाएं मुनाफिक की अकसाम के हवाले से। मुनाफिक की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। तो जो सबसे पहली किस्म जो मुनाफिक की है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मुनाफिक की दो किस्में, एक मुनाफिक एतिकादी है और एक मुनाफिक अमली है। जो मुनाफिक एतिकादी है
تو جو بڑا منافق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم منافق ڈکلیئر کرتے ہیں اسلام اور کفر کے حوالے سے، وہ منافق جو اپنے عقائد اور نظریات کے لحاظ سے اسلام سے واسطہ نہ رکھتا ہو بلکہ اللہ اور رسول اور دین کا استہزاء کرتا ہو، یعنی مذاق کرتا ہو، ہنستا ہو اس پر، اور فتنہ گر ہو، دل میں اسلام اور مسلمانوں کے نقصان اور زوال کا منصوبہ بناتا ہو۔ مطلب بظاہر وہ مسلمانوں کے لبادے میں موجود ہو لیکن در پردہ وہ کفر میں مبتلا ہو اور کفری عقائد رکھتا ہو، اور اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، دلی کوئی تعلق بھی نہ ہو، اور دین کا وہ مذاق اڑاتا اور جو ہے نا فتنہ پیدا کرتا ہو۔ کیونکہ کفار اس کے منافقین کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی تم فتنہ نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو فتنہ نہیں پھیلا رہے، ہم تو جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک یہ بھی بڑی خصلت ہے منافقین کی کہ وہ خود کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، در حقیقت وہ ایسا کر نہیں رہے ہوتے، ان کے عمل سے، ان کے کام سے فتنہ پھیل رہا ہوتا ہے اور لوگ مزید گمراہی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی قسم جو ہے منافق کی، منافق اعتقادی جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو حکم ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، تو نفاق اعتقادی کا حکم یہ ہے کہ ایسے منافق کو جو نفاق اعتقادی رکھتا ہو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد جو ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء کی آیت 145 میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو جہنم کے نچلے طبقے میں، نچلے درجے میں یہ رہیں گے۔ تو یہ حکم جو ہے یہ منافق اعتقادی کے حوالے سے کہ جو ایسا منافق یہ دل میں کفر رکھتا ہو اور ظاہر میں مسلمان ہو تو اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اس کو جو ہے جہنم میں سزا ملے گی۔ اور جہاں تک اس کی دنیا میں سزا کا معاملہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تو موجود تھا، آپ نے بہت سارے لوگوں کو ڈکلیئر بھی کیا تھا ایک موقع پر منافق کے طور پر، ان کو نکالا بھی تھا، اور اسی طرح مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی اس کو آگ بھی لگائی۔ لیکن اب کیونکہ اس دور میں وحی کا سلسلہ نہیں ہے تو لہٰذا اب ہم کسی کو منافق ڈکلیئر اس طرح کا نہیں کر سکتے، ہم کسی پر اس طرح کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور قیامت کے حوالے سے اگر اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، ایمان نصیب ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے لیے سزا یہاں پر موجود ہے۔ اب یہ جو آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اب دو چیزیں عربی کے حوالے سے، یہ ذرا انفارمیٹیو چیز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا درجات کا لفظ، عموماً سنا ہوگا، ہم دعا کرتے ہیں جب کسی کے لیے تو یا اللہ فلاں کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات بلند فرما۔ تو ایک لفظ ہے درجات اور ایک لفظ ہے درکات۔ جب بھی کوئی بلندی کے حوالے سے کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹیپ جو اوپر کی سائڈ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ درجات۔ اور وہی چیز اگر نیچے کی طرف اس کو ڈکلیئر کیا جائے، زوال کی طرف، تو اس کو پھر درکات کہتے ہیں۔ تو عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو الدرک لفظ جو ہے اس کی دو قراتیں ہیں، الدرک بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور الدرک بھی پڑھا جا سکتا ہے، را کے اوپر سکون بھی ہے اور را کے اوپر زبر بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو دونوں لفظ مستعمل ہیں، قراتیں اس میں مستعمل ہیں۔ تو درکات اس کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو یہ درک ہے یا درک جو لفظ ہے یہ جہنم کی بیسمنٹ ہے۔ بیسمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، بلڈنگز کے اندر مختلف جو ہے نا بیسمنٹس ہوتی ہیں، ایک گراؤنڈ فلور ہوتا ہے اور اس سے نیچے بیسمنٹ ہوتی ہے، تہہ خانہ جسے کہتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لفظ درک ہے یا جو یہ جہنم کا جو حصہ، یہ بیسمنٹ ہے جہنم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی آگ لگائی جائے جو اس کا مین حصہ ہوتا ہے، وہاں آگ کی جو تپش جو آگ کی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو جہنم کی بیسمنٹ کہا جا سکتا ہے، تہہ خانہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، جہنم کے درجات اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں، اپ ٹو ڈاؤن دیکھیں، کیٹیگرائز اگر ہم اس کو کریں، تو سب سے پہلے جو اوپر والی منزل، اگر ہم ایک منزل تصور کر لیں جہنم کو ایک کچھ دیر کے لیے، تو سب سے اوپر والی منزل جو ہے اس کو جہنم کہا جائے گا۔ اس سے نچلی منزل لظا ہے، اور اس سے نچلی حطمہ ہے، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس سے نیچے جہیم، اور اس سے نیچے جس کو ہم گراؤنڈ فلور کہہ سکتے ہیں وہ ہاویہ ہے، اور اکثر جو ہے الاسفل، اس سے بھی نچلی منزل ہے۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے بھی ایک انفارمیٹیو چیز تھی، یہ درجات کے اعتبار سے۔ اور تو لہذا آپ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کفار کے حوالے سے تو جہنم کا لفظ استعمال ہوا ہے، حطمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن منافقین کے لیے سب سے اسٹرانگ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ منافق اور کافر میں تو یہ ہے نا کہ اس کے کفر پر بندہ واقف ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے اور اس سے دھوکہ کھانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ منافق تو چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس سے دھوکہ کھانا ایک عام مسلمان کے لیے بہت ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس کی
चिकनी चपड़ी बातों में आ जाए और जो है ना उसके हुलिये से मुतासिर होकर उससे धोखा खा ले, तो इसीलिए उसके लिए जो सजा है वो भी बहुत शदीद रखी गई है। अब आ जाए दूसरी किस्म के हवाले से कि जो ज्यादा अहम है, जिस पे हमने डिस्कस करनी है, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, तो वो दूसरी किस्म जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। अब पहली किस्म तो ये थी कि दिल में कुफ्र है और ज़ाहिरन ईमान है, जबकि अब दूसरी किस्म है जिसको मुनाफिक अमली कहा जाता है। अब इसके अंदर कुफ्र निकल जाएगा, इसके अंदर अब मुसलमानों की बात आएगी कि ऐसा बंदा कि जो मुसलमान है, ईमान भी रखता है, दिल में कुफ्र नहीं रखता बल्कि ईमान रखता है दिल में, तो ईमान भी रखता है, लेकिन इसके अमल में ऐसी कजी है या कमजोरी है या कोई खराबी है कि जिसकी वजह से जो निफाक की अलामतें हैं या जो मुनाफिक की अलामतें हैं वो उसके अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। वो वादा खिलाफी करने लग गया है, वो अमानत में खयानत करने लग गया है, कलाम में जो है ना झूठ बोलने लग गया है, या झगड़े की सूरत में गालम गलोच वगैरह करने लग गया है। तो इससे जाहिर ये होता है कि एक है तो शख्स मुसलमान, उसको हम काफिर नहीं कह सकते, उसको हम मुनाफिक हकीकी भी नहीं कह सकते, उसको मुनाफिक एतकादी भी नहीं कह सकते, लेकिन उसके अमल में निफाक आ गया। वो उसको हम उस तौर पर देखेंगे कि है तो मुसलमान लेकिन अमल में उसके अंदर निफाक आ गया। और आप अगर ये देखें, इसमें अमल की जो चीजें मिसाल में बयान की गई हैं, उन तमाम चीजों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, हुकूकुल्लाह से नहीं है। देख लें, वादा खिलाफी भी बंदों के साथ होती है, अमानत में खयानत भी इंसान बंदे के साथ ही करेगा, कलाम में झूठ भी इंसान किसी इंसान के साथ ही बोलेगा, झगड़ा भी किसी इंसान से करेगा। तो अब पिछली डेफिनेशन में देखें, उसमें इबादत का बताया गया था कि बज़ाहिर वो इबादत भी कर रहा है तब भी वो काफिर हकीकी है, जबकि यहाँ पर अमली मुनाफिक है तो दिल में ईमान उसके मौजूद है, वो अल्लाह को वाहिद भी मानता है, नबी करीम पर ईमान भी रखता है, लेकिन अमल में हुकूकुल इबाद के हवाले से और जो मुनाफिक की खास निशानियां बयान की गई हैं उसके अंदर बहुत सुस्ती और कजरवी का शिकार है, जिसकी वजह से उसको मुनाफिक की कैटेगरी में वो फॉल करेगा। लेकिन उसको उस कैटेगरी में हम नहीं फॉल करेंगे ये जो एक काफिर मुनाफिक की होती है। इसको आप ये समझ लें कि वो काफिर मुनाफिक है और ये एक तरह से मुसलमान मुनाफिक है, इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, इसका हुक्म ये है कि इसके लिए सबसे पहले जो रास्ता खोला है अल्लाह ताला की तरफ से वो तौबा का रास्ता है, कि किसी भी स्टेज पर इस इंसान को ये अंदाजा हो जाए कि मैं गलती पर था और मैं निफाक पर था, तो वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देगा। और अगर बगैर तौबा के मर जाए तो जहन्नम में एक वक्त तक रहेगा, एक खास पीरियड तक रहेगा, और उसके बाद अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो लिहाजा इसको निफाक अमली को हम गुनाह कबीरा की कैटेगरी में रख सकते हैं, ये उसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब दोनों में फर्क वाज़ेह हो गया। एक जो मुनाफिक एतकादी है वो हकीकी मुनाफिक उसको हम कह सकते हैं, जबकि मुनाफिक अमली जो है वो है तो मुसलमान लेकिन उसके अमल के अंदर जो है सुस्ती है, जिसकी वजह से हम उसको मुनाफिक डिक्लेयर कर, लेकिन इसको भी डिक्लेयर करना ये हमारी अथॉरिटी नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है ना निफाक की अलामात हैं, लेकिन हम उसको मुनाफिक नहीं कहेंगे। तो यहाँ तक थी। अब निफाक अमली की कुछ शक्ल हैं। निफाक अमली जो है, अब शाह वलीउल्लाह मौदूद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फौज़ुल कबीर फी उसूल तफसीर में निफाक अमली की 6 शक्लें तहरीर फरमाई हैं। ये आपने उस दौर के हवाले से फरमाई हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हवाले से, लेकिन अगर इन कैटेगरीज को देखें तो वो आज भी पाई जाती हैं, ये चीजें आज भी पाई जाती हैं। मतलब ये वो शक्लें या वो सूरतें कि एक बंदा मुसलमान है, दिल में भी ईमान ले आया, लेकिन वो कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ईमान में वो कामिल नहीं हो पाया, निफाक उसके अंदर से निकल नहीं सका। तो पहली ये कि अपनी कौम की मुआफिकत में वो ईमान ले आया, कि मतलब कोई कौम कबीला ईमान ले आया तो उसने कहा चलो भाई वो ईमान ले आए तो मैं भी ले आता हूँ, और अगर वो इस्लाम से तर्क कर लिया उन्होंने तो वो भी कर लेगा। तो मतलब बाजार कलमा पढ़ने के बाद भी वो सिर्फ कलमा उसने सिर्फ इसलिए पढ़ा कि जो है ये मेरी कौम ने ईमान लाया लिहाजा मैं ले आया, तो वो भी मुनाफिक अमली की शक्ल है। इसी तरह से दूसरा ये कि दिल में दुनिया की मोहब्बत इस कदर भरी हो कि इसमें अब मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या इस्लाम की मोहब्बत की गुंजाइश ना हो। मतलब कलमा भी पढ़ लिया, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं है कि नबी करीम की मोहब्बत उसके अंदर दाखिल हो सके। तो ये भी एक शक्ल है। जैसे एक लतीफ़ा भी इस हवाले से मशहूर है कि एक शख्स को बदहज़मी का मामला हुआ, तो वो गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उनको गोली दी कि भाई ये खा लें। तो उस शख्स ने कहा कि भाई गोली की अगर गुंजाइश होती तो मैं इतना खाना ना खा लेता मजीद, तो गुंजाइश थी ही नहीं, तो लिहाजा बिल्कुल फुल हो चुका है। तो लिहाजा ऐसी मोहब्बत दिल में दुनिया की आ जाए कि अब मजीद किसी और चीज़ की गुंजाइश बाकी ना रहे, तो लिहाजा ये भी समझ लें मुनाफिकत ही है।
اور اسی طرح سے حسد کینہ دل میں بھرا ہوا ہے، بغض اور حرص لالچ بھری ہوئی ہے دل میں، تو اتنی بھر گئی ہے دل میں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں مل پاتا، اور دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح معاشی معاملات میں اس قدر مشغولیت ہے کہ آخرت کی جو ہے نا غفلت شامل ہو جائے دل میں، کہ دن رات بندہ بس پیسے 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 کے پیچھے پڑ جائے، تو یہ بھی نفاق ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کاروبار چھوڑ دے، انسان جاب چھوڑ دے، وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن آخر میں جو ہے نا یہ ان چیزوں کا وہ ضرور خیال رکھے۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ جو ہے نا ایسے مسلمان بھی تھے کہ جن کے دل میں شک رہتا تھا کہ نبی کریم واقعی نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان پر قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے جی 5 سے 10 منٹ جی جی ہاں، اسی طرح قبیلوں کی محبت اور تعصب کے حوالے سے بھی کہ میرا فرقہ فلاں فرقہ ہے، میرا قبیلہ فلاں کی قبیلہ ہے، تو اس وجہ سے میں ایمان پر قائم ہوں، اگر وہ ہٹے گا تو ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ چیز۔ اب منافق کی نشانیوں کی طرف آ جائے تو تقریباً جو اوپر بیان ہو چکی ہیں، جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، اور امانت میں خیانت، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ امانت میں خیانت صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کسی نے کسی کے پاس کچھ چیز رکھا یا امانتاً وہ واپس اس کو نہ دے یا اس میں گڑبڑ کرے، تو یہ امانت میں خیانت۔ حالانکہ یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ کسی کو عہدہ دیا جائے، وہ اس عہدے سے وفاداری نہ کرے، تو یہ بھی امانت میں خیانت۔ اسی طرح کسی کو کوئی رازدار بنایا جائے اور اس راز کو اپنے پاس نہ رکھے، لوگوں تک پھیلا دے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح جب کسی کے گھر حوالے کیا جاتا ہے، گھر والوں کے حوالے گھر ہوتا ہے عموماً، تو گھر میں وہ اپنی گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں اگر گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ بھی خیانت میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹس بہت سارے ہوم ورک جو دیا جاتا ہے ان کو، تو وہ بھی ایک طرح کی امانت ہوتی ہے ان کے لیے کہ اس کو وہ کیا کریں، اگر اس میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں اسائنمنٹس وغیرہ میں، تو وہ بھی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بد زبانی ہے، بری لینگویج استعمال کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کرنا، گالم گلوچ کرنا۔ اسی طرح سے دھوکہ دہی، فریب، اور ایسے لوگ عموماً جو ہے نا قلبی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو دل کا سکون، دن کی راحت نہیں ہوتی، نیندیں ان کی اڑ جاتی ہیں، پیسہ دولت ہونے کے باوجود بھی سکون میسر نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ خود کو بہت زیادہ دانشمند بھی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے کردار میں دوغلاپن ہوتا ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور مسلمانوں کا ہمیشہ مذاق اڑانا ان کی طبیعت میں شامل ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو مسلمان، جب کافروں کے ساتھ ہوں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ نماز میں سستی اور کاہلی، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بغض اور عداوت جو ہے نا دل میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری منافق کی نشانیاں۔ میں بس کوئکلی چلوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تو منافقت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے بڑا سبب جو ہے حسد اور تکبر ہے۔ یہ منافق جو ہے نا منافقت اختیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ جلتا ہے، اس کے دل میں تکبر یا جلن ہوتی ہے، کسی کو کوئی آگے کیوں بڑھ جائے مجھ سے، اس بنیاد پہ وہ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح یا تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو چھوٹا سا ہوں، یہ بڑے ہیں، تو اس لیے ان کی پھر چاپلوسی کرنا اور منافقت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے مفاد پرستی، کہ کوئی مطلب ہے، کوئی مفاد حاصل کرنا ہے تو اس کے پیچھے لگ جانا اور اس کے لیے منافقت اختیار کرنا۔ اس طرح مال کی طلب ہے، اس کے لیے منافقت اختیار کی جاتی ہے۔ شہرت کی طلب کے لیے منافقت اختیار کی جاتی ہے۔ بزدلی و کم ہمتی کی صورت میں منافقت اختیار کی جاتی ہے کہ جو ہے نا سامنے بات نہیں کر سکتے، لہذا پیچھے بات کریں اور ادھر کی بات ادھر غلط طریقے سے پہنچائیں۔ اور اسی طرح سے قائلی اور نفس پرستی، کہ خود سے کچھ ہوتا نہیں تو لہذا منافقت کر کے ہی اپنا جو ہے نا نام روشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے عدم توکل جو ہے کہ اللہ پر توکل نہیں ہوتا تو لوگوں پر توکل ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح منافقت کا جو سد باب ہے، بڑا اہم پوائنٹ جو ہے اس میں، اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھے، دیکھے، کہ محسوس کرے کہ واقعی یہ منافقت کی علامت میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہا جائے کہ جو ہماری ہر طرح کی منافقت ہمارے سامنے واضح کریں اور طریقے سے بتائیں، تاکہ پھر ہمیں اندازہ ہو، پھر اس کے بعد ایک ایک اس روش پر ہم قابو پانے کی کوشش کریں۔ سب پر ایک ساتھ کام کریں گے تو ممکن نہیں ہوگا، ایک ایک، اگر جھوٹ کی عادت ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اگر امانت میں خیانت یا وعدہ خلافی کوئی بھی ایک عادت ہے تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ یہ ہم نے خود سے شروع کرنا۔ دوسروں کو منافق بولنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اپنی ذات سے ہم نے شروع کرنا ہے، تو تب ہی منافقت کا سد باب ہوگا۔ اب پیغام جو ہے اس میں، پیغام ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ منافقت کو زیادہ تر صرف دینی لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کہ مذہبی منافقت وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ، لیکن یہ بھی غور کرنا چاہیے ہمارے ہاں سیاسی منافق بھی پائے جاتے ہیں، سرکاری منافق بھی پائے جاتے ہیں، اور خاندانی منافقوں کی بھی کمی نہیں ہے، جبکہ معاشی منافقوں کی بھی بھرمار ہے۔ تو یہ بھی کیٹیگریز ہیں
تو ان پر بھی غور کیا جانا چاہیے، صرف مذہب کو ہی نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح سے منافق اور جو علامات نفاق کو ہوتا ہے یہ کہ ہم اپنے ارد گرد تلاش کرتے ہیں کہ بھئی فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، لیکن اپنے اندر تلاش کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو نشانیاں ہیں کیا ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، اور اگر پائی جاتی ہیں تو پھر ایک ایک کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اندر علامات نفاق دیکھیں یا نفاق کی علامتیں دیکھیں تو اس کو فوراً منافق منافق پکارنا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ بس صرف اتنا آپ سمجھیں کہ اس کے اندر یہ نشانی صرف نفاق کی ہے، لیکن اس کو منافق ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے اللہ واقف ہے، اور ممکن ہے کہ بعض اوقات کچھ وہ چیز حکمتاً کر رہا ہو، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ڈپلومیسی یا ڈبل چیزیں، لیکن حقیقت میں ویسی ہوتی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے منافقت جو ہے نا عدم استحکام کا سبب بنتی ہے۔ جب آپ منافقت ہو تو ادارے تباہ ہوتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، فیملیز تباہ ہوتی ہیں، باتیں جو نا طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو منافقت اختیار کرتے ہیں بہت بڑا جرم کرتے ہیں، معاشرے میں عدم استحکام کی وجوہات میں سے بہت اپنا بڑا کردار وہ ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو اپنی دنیا اور آخرت کا سوچنا چاہیے۔ اس طرح منافقت اور حکمت عملی میں فرق ہے۔ منافقت اور حکمت عملی میں فرق کو سمجھنے کے لیے کی جائے کہ دو رخ اختیار کرنا، اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی نفس کی خواہش کے مطابق اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو منافقت ہے، لیکن وہ اگر کسی بہتر کام کے لیے کسی عارضی طور پر حکمت عملی کے طور پر کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم منافقت میں کی کیٹیگری میں نہیں لائیں گے، لیکن بشرط یہ کہ نیت درست ہو اور اس میں حکمت واقعی موجود ہو۔ اسی طرح سے جو پہلے بات ہوئی تھی کہ الفتح اور الباسط جو استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر، تو اس کے ان اسماء کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص جس پر واضح نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر علامت نفاق ہیں یا نہیں، تو اس کو چاہیے وہ الفتح اور الباسط کے ان کلمات کا ورد کرے نماز کے بعد، درود شریف اول آخر پڑھنے کے بعد۔ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن، دل اور دماغ کو کھول دیں گے کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ انسان کے اندر وہ کون سی علامات ہیں جو نفاق کی ہیں، اور ان کو ختم کرنے، ان کو قابو پانے پر بھی آسانی ہوگی۔ تو ابھی اینڈ میں نے ایک تصویر دی ہے اور یہ آئینے کی تصویر ہے، اور آئینے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ذرا خود کو دیکھیں اور کچھ دیر کے لیے ہم خود غور کریں کہ یہ ساری جو چیزیں بیان ہوئی ہے ہم کس تک، میں خود غور کروں، ہر شخص خود غور کرے کہ ہم کتنی حد تک ان مبتلا ہیں اور کس درجے جو ہے نا اس چیز میں مبتلا ہیں، اور دوسروں کو تو ہم سمجھتے ہیں لیکن اپنی طرف غور کرنے کے لیے آئینہ ہمیں یقیناً موقع دے گا کہ ہم اپنے اندر یہ تلاش کریں اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم حضرت علامہ مولانا صدیق نقشبندی صاحب، آپ نے بڑے مفصل انداز سے جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے۔ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے اور ظاہر نکات بڑے اہم تھے اور بڑے کوئک، جیسے کہتے ہیں کوئک سروس میں آپ نے الحمدللہ ایک سمندر کو کوزے میں جو ہے جمع کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آپ کے عمل میں، آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وہ تصویر شو کر دیں، اس وقت تک ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہم وہ دعا بھی کرتے رہیں گے اور اس تصویر میں ہم اپنا آئینہ بھی دیکھتے رہیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر ایک کو ایسے منافق کہنا، یہ بھی ایک روش بڑی خطرناک ہے معاشرے میں۔ یہ ہے کہ جی تم منافق ہو، یہ خدا نہ خواستہ ایسی کیفیت معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے اندر دیکھیں کہ کیا مسائل ہیں، کیا پرابلمز ہیں۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3-4 نشانیاں منافق کی ہیں، تو جب 3-4 نشانیاں خدا نہ خواستہ اپنے اندر ہیں تو اپنے اندر ہی وہ صاف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب جتنے بھی حضرات ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کے صدقے ہمارے اندر سے جو نفاق کی علامات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہماری باطنی اصلاح، باطنی چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ منور فرمائے، روشن فرمائے، اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں نفاق کے جتنے بھی خدا نہ خواستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث طیبہ میں جو نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آخر میں مولانا صدیق صاحب آپ ہی سے ریکویسٹ ہے، آپ دعا سے اس بابرکت مجلس کا اختتام فرمائیں۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے کو ہم دوبارہ اسی ٹائم 9 بجے حدیث نمبر 7 کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس حدیث مبارکہ کے درس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की व नूर अर्शी व ज़ीनत फरशी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि ब रहमतिका या अरहमर राहिमीन।